مسلم میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. میں اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے مسیح کا بیعت شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے کہ میرے آسمانی باپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ جو کلام آج مجھے دیا ہے وہ آپ سب تک پہنچا سکوں. خدا کی زندہ پاک کلام میں سے آج کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ ہے مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک تلاوت کی گئی ہے. اور اس میں جو بتایا گیا ہے وہ حکموں کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلا حکم کون سا ہے اور دوسرا حکم کون سا ہے اور سب سے بڑا حکم کون سا ہے. تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا کا حکم. خدا کا حکم کو سمجھنے کے لیے ہم خداوند سے دعا کریں. قدوس 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 ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا، جسمان کی بلندی سے بلند اور زمین کی پتال سے بھی گہرا خدا ہے. میں تیرا بیعت شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے کہ آسمانی باپ تو نے مجھے دوبارہ سے موقع فراہم کیا. اور آسمانی باپ دعا کرتا ہوں آج کا جو کلام ہے خداوندہ وہ میں نہیں تیرا پاک روح مجھ میں کام کرے. اپنی پاک روح کا مسا دے، ساتھ پاؤں کا چھو، جو کچھ بھی بولوں میں نہیں تیرا پاک روح مجھ میں بولوں. لفظوں کی ترتیب دے، ہر طرح سے میرے ساتھ ہو، میری رہنمائی کر. اور خداوندہ جتنے بھی اس بات میں شریک ہیں اور جتنے فیس بک کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے دل و دماغ اور ذہن کو کھول تاکہ جب وہ یہ کلام سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں. کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لانے والا بن سکے. یہ سب کچھ مانگ تو تیرے پیارے بیٹے اپنے مسیح کا نام کا واسطہ دے کر آمین. تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا کا حکم ماننا. اگر اس کے لفظی معنی دیکھے جائیں یا اس کے اوپر غور کیا جائے تو حکم کا مطلب ہے محبت کا اظہار کرنا. اگر ہم حکم مانتے ہیں تو پھر ہم محبت بھی کرتے ہیں، اور اگر ہم حکم ہی نہیں مانتے تو پھر ہم محبت بھی نہیں کرتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب حکم کو رد کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو خدا کی محبت ہے اس سے انکار کرتے ہیں. اگر آج کے اس موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہم کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، خادم سے کلام سنتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. اور جب اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہم لوگوں میں محبت بھی نہیں ہوتی. اور جو لوگ خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح میں کام کرتا ہے. اور جب خدا کا پاک روح کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. جو محبت کا اظہار ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اور جو محبت سے انکار ہے، جب حکم کو ہم رد کرتے ہیں تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم خدا کی پاک کلام میں سے پرانا نامے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں جب پہلا سموئیل اس کے 15ویں باب کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، 15ویں باب کا تقریباً 10ویں آیت سے جب سٹارٹ کرتے ہیں، یہ پورے 15ویں باب کا دیکھ لیں. جب اس میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سول کو خدا جو ہے سیموئیل نبی کے ذریعے مسا کرتا ہے اور اس کو بادشاہ مقرر کرتا ہے اسرائیلیوں کا، اور اس کو حکم دیتا ہے کہ جا اور گناہ گار عمالیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہ. مگر سول نے کیا کیا؟ خداوند کے حکم پر پورا عمل نہ کیا. عمل کیا لیکن پورا عمل نہ کیا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ عمالیکیوں سے جنگ کر کے ان کو مارا اور ان کا بہت سا لوٹ کا مال یعنی کہ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اپنے ساتھ لے آیا تاکہ خداوند کے حضور قربانی چڑھائے. تو اس نے کیا کیا؟ خدا نے جو سیموئیل نبی کے ذریعے اس کو حکم دیا تھا اس نے کیا کیا؟ اس حکم کو آدھا پورا کیا. یعنی کہ عمالیکیوں کو اس نے مارا تو صحیح، لیکن جو ان کے جانور بچے ہوئے تھے، بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، ان کو اپنے ساتھ لے آیا.
तब खुदावन ने अपने बंदे सैमुअल नबी की मार्फत सुनाया, क्या खुदावन जो है सोखनी कुर्बानियों और ज़िबों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। यानी कि सौल ने क्या किया, ये किया कि उसने ये समझा कि खुदावंद को कुर्बानियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए वो जानवर जो अच्छे जानवर थे उनमें भेड़ बकरियाँ थी उनको अलग कर दिया। लेकिन क्या है, हुक्म मानना क्या है, फर्मा बरदारी करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, जो उसने नहीं किया। तो सैमुअल नबी ने उसको कहा, देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तियों और बुतों की परस्तिश। सोचूं कि तूने खुदावंद के हुक्म को क्या किया है, रद्द कर दिया है, यानी कि तूने खुदावंद के हुक्म को नहीं माना, इसलिए खुदा ने तुझे भी क्या किया है, रद्द कर दिया है, और जो तुम्हें बादशाह बनाया गया था अब तू बादशाह ना रहे। जब सौल से ये चीज़ सैमुअल ने पूछी, उससे बातचीत की, तो सौल का जवाब क्या था? सौल ने उसके 15वें बाब की 14वीं में जवाब दिया, सैमुअल से कहा कि मैंने गुनाह किया, मैंने खुदावंद के फरमान और तेरी बातों को भी टाल दिया। लेकिन इसकी वजह क्या थी? वो कहता है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। यानी कि इस पूरे सौल के हुक्म से में ये पता चलता है कि उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, जबकि खुदा ने उसको मसा किया, उसको बादशाह बनाया इसराइलियों का। और आज के अगर मौजूदा दौर में भी देखा जाए, जो लोग मसा होते हैं, जो लोग मखसूस होते हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि खुदा के हुक्म को लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों से मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन जो मसा लोग हैं, मखसूस लोग हैं, वो अपना ये काम सर अंजाम नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, आधा को मानते हैं और आधा छोड़ देते हैं। जब आधा को मान लिया या आधा छोड़ दिया तो फिर आपने क्या किया, उसको रद्द ही कर दिया ना, उसको मना ही कर दिया। इस तरीके से जो इस मौजूदा दौर में देखा जाए तो जो लोग मखसूस लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, उनको ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो खुदा के हुक्म को तोड़ें या उसको रद्द करें। लेकिन सौल नबी ने किया, और आज के मौजूदा दौर में भी जो मखसूस लोग हैं ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनको भी चाहिए कि खुदा उनके कलाम को पढ़ें, वो अपने पसंद की आयत जो निकाल कर उस पर बातचीत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावन में रहते हुए जब आप मखसूस हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उसके हुक्म को पूरा करें। जब आप उसके हुक्म को पूरा करेंगे, यानी कि खुदा से आप अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, जिसने आपको मखसूस किया है, अपनी खिदमत के लिए चुना है, तो फिर आप वो काम भी सारे सही तरीके से कर सकेंगे। ये तो वाक़या था इसका सैमुअल नबी का, जिसने खुदा के हुक्म को क्या किया, रद्द कर दिया। तो सौल ने जो खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया तो उसको वो बादशाह ना रहा। लेकिन जो लोग खुदा का हुक्म मान कर उस पर अमल करते हैं, खुदा उनके साथ क्या करता है। जब हम खुदा की पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब का मताला करते हैं, पहली से 18वीं आयत का, तो हमें वहाँ पे एक वाक़या मिलता है, और वो है अब्राहम का। जब अब्राहम को खुदावन ने बुलाया और उससे कहा कि उसके इकलौते बेटा इसहाक की कुर्बानी चाहिए, तो अब्राहम ने खुदावन का हुक्म मानकर छुरी अपने बेटे के गले पर रख दी। उसने कोई चींचा नहीं की, कुछ सोचा नहीं, उसने उस पर आमीन कहा और अपने बेटे इसहाक था उसके गले पर छुरी रख दी। तब खुदावंद बियाबान में पहाड़ पर उसको एक बर्रा मुहैया करता है, जिसकी वो खुदावंद के हज़ूर क्या करता है, कुर्बानी करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, यानी खुदावंद के हुक्म को मानता है।
جب خداوند کے حکم کو مانا جاتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو خدا بھی اس کو کیا کرتا ہے؟ برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور خدا نے ابراہیم کو بہت سی برکتیں دی۔ سول جو ہے ان برکتوں سے محروم ہو گیا، حکم کو کیا کر کے؟ توڑ کر، رد کر کے، اور اس نے حکم کو کیا کیا؟ مان کر اس پہ عمل کیا اور برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ جب ہم خدا پاک کلام سے مقدس لوکا طبیب کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کے 10ویں باب کی 30ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ ہے سامری کا۔ خدا یسوع مسیح نے واقعہ جب بتایا تو لکھا ہے، جس طرح نیک سامری نے خداوند کے خوف میں رہ کر اس کا حکم مانتے ہوئے ضرورت مند اور ایک بے بس اور زخمی انسان کی مدد کی، جبکہ کاہن اور لاوی اس لاچار اور بے بس کو دیکھ کر کترا کر یعنی منہ پھیر کر چلے گئے، اور خداوند نے فرمایا کہ اس نے پڑوسی کا حق ادا کر، یعنی کہ اپنے پڑوسی سے کیا کی؟ پوری محبت کا اظہار کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس کی دیکھ بھال کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ضرورت مند، لاچار، بے بس اور بے کس انسانوں کی طرف ہم لوگ اگر توجہ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں۔ جب پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر ہم میں محبت ہوتی ہے، اور جب ہم میں محبت ہوتی ہے تو ہم خداوند کے حکم کو کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں محبت کے ذریعے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ حکم پہلے ہے، حکم افضل ہے، اور حکم میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ حکم افضل ہے اور حکم میں کیا ہے؟ محبت ہے، اور جو افضل ہے وہ خدا سے اور انسان سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ ایمان اور امید دائمی تو ہیں، مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے، اس لیے کہ خدا محبت ہے۔ تو جب ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو پھر ہم میں کیا ہوتی ہے؟ محبت قائم ہوتی ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برکت پاتے ہیں، اور خداوند میں بڑھتے اور قوت پاتے جاتے ہیں۔ جب خداوند زندہ پاک کلام سے یونا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 34 سے 35 میں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے تم میرے شاگرد ہو۔ یعنی کہ سب سے بڑی بات ہے جو حکم ماننا، وہ ہے ہمارے لیے افضل بھی ہے، اور افضل ہے تو محبت ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے شاگرد کہلاتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل ہی نہیں کرتے، کلام پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے حکم کو رد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر خدا کی محبت ڈالتا ہے، ہم روز بروز کی صورت میں ڈلتے جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں رہتے ہوئے، دعا میں رہتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ جب ہم حکم کو مانتے ہیں اور خدا یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، جب ہم اس کی پوری تلاش کرتے ہیں، اگر ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے اور اپنا خون بہایا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اس کی تلاش کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور ہمیں اسی وقت ملتا ہے جب ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیسے اظہار کرتے ہیں؟ جیسے ہمیں یہ سامری کی مثال ملتی ہے، اس نے ایک زخمی آدمی کی دیکھ بھال کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لیکن اچھا پڑوسی وہی ہے، اچھا انسان وہی ہے جو دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ضرورت مند ہو، غریب ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، اور ادنا لوگ ہو، ادنا سب چھوٹا چھوٹا بھی ہو،
اگر ہم اس سے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پڑوسی کا دل جیت لیتے ہیں۔ پڑوسی وہی نہیں ہے کہ جو آپ کا سجے اور کھبے پاسے ہو، پڑوسی آپ کا ہر وہ انسان ہے جس کی آپ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ جب اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا دل جیت لیتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ہوتی ہے؟ ہمیں محبت قائم ہوتی ہے، اور ہم خدا کے حکم کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہماری کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو ہمیں اس سے کیا صلح کرنی ہے۔ جب ہم اس سے صلح کرتے ہیں تو میرا جو آسمانی باپ آسمان پر ہے وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم محبت میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ بندھ جاتے ہیں۔ اور جب ہم محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے تو ہم خداوند کے حکموں کو کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کے حکموں کو رد نہیں کرنا بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور جب ہم اس پہ حکموں پہ عمل کریں گے تو ہم میں میل ملاپ ہوگا، محبت ہوگی، برداشت ہوگا، اور ہم میں کیا ہوگا؟ برداشت کے ساتھ ساتھ برداشت کا روح بھی موجود ہوگا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آسمانی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کے اس موجودہ دور میں رہتے ہوئے ہمیں سول کی طرح نہیں ہونا، ہمیں ابراہیم کی طرح محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اور آج کے اس موجودہ دور میں اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم خداوند کے حکموں کو رد کرتے ہیں۔ تو ہمیں خداوند کے حکموں کو کیا کرنا ہے؟ رد نہیں کرنا بلکہ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی محبت کا اظہار صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارے کسی سے لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کے کہنے کے مطابق صلح تو کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں کرتے، زبان سے کرتے ہیں، دل سے اقرار نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی محبت کا اظہار دل سے کرنا ہے۔ جب ہم دل سے اظہار کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے حکم کو مانتے ہیں، کیونکہ حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا کر؟ محبت کا اظہار کر۔ کیونکہ جو آج کی ہماری تلاوت ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھ۔ لیکن جب ہم آخر میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 33ویں آیت میں، اور اس نے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سخنی قربانی اور زبوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو پتہ لگے کہ دکھاوے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، قربانی چڑھا رہے ہوتے ہیں، دیگیں دے رہے پکا کر لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ خدا جو ہے، خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے ہمیں جو کام بھی کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے، کیونکہ میرے آسمانی باپ کو اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے دل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دل سے کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے، تو ہم خداوند یسوع مسیح کے کیا ہوں گے؟ شاگرد کہلائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے شاگردوں میں شامل ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اور آج کا جو یہ حکم ہے، حکم ماننا، وہ اسی طریقے سے مانا جائے گا جب ہم خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چلتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند اور خدا یسوع مسیح کے جو حکم ہے، جو اس نے خدا یسوع مسیح نے ہمارے خاطر صلیب پر قربانی دی ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں اور اس کو بار بار اقرار کر کے صلیب پر دوبارہ چڑھاتے ہیں۔ تو ہمیں جب کلام سنتے ہیں خادموں سے، خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، خدا کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمیں اس پہ آیتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور میں ان لوگوں سے کہوں گا جو خدا کے مخصوص کیے لوگ ہیں، آپ کا کام ہے محبت بانٹنا، آپ کا کام نفرت بانٹنا نہیں۔ اگر آپ محبت بانٹتے ہیں تو پھر آپ خدا کے حکم کو کیا کرتے ہیں؟ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں نفرت بانٹتے ہیں تو پھر آپ سول کی طرح خدا کے حکم کو رد کرتے ہیں۔ خداوند آج چھوٹی سی نصیحت کی وجہ سے اور پاک کلام کی اصلاح سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کو استعمال کرے۔ آمین۔